بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ صلاح الدین ایوبی کنویں میں پڑا خواب دیکھتا ہے اور خواب میں وہ کنویں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں راہیابی مہیا فرما۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد صلاح الدین کہتا ہے، اے میرے اللہ، زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، میری مشکل کو آسان فرما میرے رب۔ اس کے بعد ایبلین قلعہ دکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ قلعے کی دیواریں بہت اونچی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی بیلین رسے کے ذریعے ان دیواروں پر چڑھتا ہے اور قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین کنویں سے نکلنے کی بار بار کوشش کرتا ہے اور پھر واپس کنویں میں گر جاتا ہے۔ ادھر ایبلین میں سپاہی بیلین کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رکو، کہاں جا رہے ہو، کون ہو تم؟ وہ بہت سے سپاہیوں کا خاتمہ کر کے قلعے کے بادشاہ کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے، جو کہ بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے۔ ادھر صلاح الدین کنویں میں پڑا پھر خواب دیکھتا ہے تو وہ آخر کار کنویں سے نکل آیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین اللہ کے سامنے سجدہ گو ہوتے ہیں۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ اپنے سامنے مسجد اقصیٰ کے گنبد کے اوپر سلیبیوں کا نشان دیکھتے ہیں، جسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد بجلی کی ایک چمک کے ساتھ وہ نشان ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ کنویں میں پڑے جب پھر صلاح الدین کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ دہراتے ہیں کہ اللہ سب بڑوں سے بڑا ہے، اپنا کرم فرما یا رب۔ دوسری طرف ایبلین کا بادشاہ بیلین کا ہاتھ پکڑ کر افسردگی سے اس کا نام پکارتا ہے، میرے بھائی، میں جانتا تھا کہ تم آؤ گے۔ جس کے جواب میں بیلین کہتا ہے، آپ نے بستر مرگ پر مجھے یہاں بلا تو لیا، مگر ابھی بھی چوکنا سوتے ہیں اور ابھی تک مجھ سے زیادہ تیز ہے کون؟ اور انہیں پسینہ پوچھنے کے لیے اپنا رومال دیتا ہے۔ جس کے جواب میں ایبلین کا کونت مسکرا کر کہتا ہے، میں نے ان سب باتوں کے لیے تمہیں پیرس سے یہاں نہیں بلایا، ورنہ ہمارے بابا کا قلعہ جو کہ اب ہمارا ہو چکا ہے، یہاں تم چھپ کر چوروں کی طرح کیوں آتے؟ جس کے جواب میں بیلین کہتا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو میری آمد کا علم ہو۔ کون پوچھتا ہے کیوں؟ بیلین، کیونکہ میں فرانس واپس چلا جاؤں گا۔ کون، ایسا نہیں ہوگا۔ بیلین، میں چلا جاؤں گا۔ کون بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے بولنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ بیلین سے کہتا ہے کہ یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میری موت کے منتظر ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تم ایبلین یعنی جس علاقے میں تم پیدا ہوئے یہاں واپس نہیں آؤ گے۔ کیا تم جانتے ہو کیوں؟ اگر میں مر گیا اور تم واپس نہ آئے، وہ یہ علاقہ کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ ایبلین خاندان کی حکمرانی سے جان چھڑا لیں گے۔ جس کے جواب میں بیلین کہتا ہے، شاید یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ اس طرح قدس میں ہونے والے ان کے کارناموں پر اعتراض کرنے والا اور ان کی چالوں کے بارے میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ وہ لوگ بھی سکون میں آ جائیں گے۔ عیسائی حاجیوں کی حفاظت کے لیے نکلنے والے اور عظیم عیسیٰ کی جائے پیدائش اور جائے وفات کی حفاظت کے ذمہ دار سپاہیوں کی موت کے بارے میں نہیں سننا پڑے گا ہمیں۔ جس کے جواب میں کون کہتا ہے کہ تم ایک بزدل ہو، یہاں رہ کر قلعے کی خاطر لڑنے کی بجائے تم بھاگنے کو ترجیح دے رہے ہو۔ ہمیں سلطنت کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے ہیں۔ بیلین جس کے جواب میں کہتا ہے، اسی لیے آپ نے ان کی ہر بات مان کر اپنے علاقے کو بچا لیا۔ میں اس بات پر آپ سے مزید بحث نہیں کروں گا، صرف آپ کو دیکھنے آیا تھا۔ دیکھ لیا، اب جا رہا ہوں بس۔ اور کونت کو لکڑی سے بنایا گیا ایک نشان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے آپ کے لیے بنایا تھا۔ اسے وہیں بستر پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا راستہ روشن ہو، اور وہاں سے اٹھ کر جانے ہی والا ہوتا ہے کہ اس کا بھائی جو افسردگی سے لیٹا ہوتا ہے پیچھے سے کہتا ہے کہ وہ تمہاری غلطی نہیں تھی، بابا کے بارے میں نے تم سے زیادتی کی۔ اس کے بعد بیلین کو پرانا خیال یاد آتا ہے جس میں وہ کہتا ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے بابا، مجھے سلطنت کے اصولوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان لوگوں کو اپنا دین بدلنے یا علاقہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔
اگر آپ نے ان ظالموں کا کہا مانتے ہوئے ہمارے علاقے میں رہنے والے مظلوموں کو یہاں سے بھیج دیا تو میں قسم کھاتا ہوں میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد بیلین کے باپ کی لاش دکھائی جاتی ہے اور اس کے پیٹ میں خنجر پیوست ہوتا ہے جسے بیلین نے پکڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیلین کو جنگل میں دکھایا جاتا ہے جو اپنے خون سے آلودہ ہاتھوں کو دیکھ کر زور زور سے رو رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے خداوند مجھے معاف کر دے، یہ میں نے کیا کر دیا۔ جب بیلین اس خیال سے باہر نکلتا ہے تو کونت کہہ رہا ہوتا ہے اگر بابا زندہ ہوتے تو چاہتے کہ تم یہاں رہ کر حق کی خاطر لڑو، جیسا کہ انہوں نے ہمیں سکھایا تھا، جیسے وہ خود بھی لڑتے تھے۔ یہ سب کچھ، یہ قلعہ، یہ علاقہ سب تمہارا ہے۔ اپنے تصورات میں بنائی گئی جنت نظیر سلطنت کو حقیقت میں بدلنا اب تمہارے ہاتھ میں ہے اور یہ اب تمہاری قسمت ہے۔ اس کے بعد بیلین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کونت پیچھے سے اسے بلاتا رہتا ہے، بیلین مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اس کے بعد مصر کے صحرا میں گھوڑا دوڑاتے ایک شخص کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد نور الدین کو دکھایا جاتا ہے جو پریشانی کے عالم میں تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ ملکہ سلطان نور الدین سے آ کر کہتی ہے کہ پوری رات گزر گئی ہے، آپ نے آرام نہیں کیا سلطان محترم، تھوڑا آرام کر لیں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ پہلے ہی حالات کافی خراب تھے اور میں نے بھی آپ کو بہت نا امید کیا۔ اور نیچے بیٹھ کر کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے، خدارا مجھے معاف کر دیجئے۔ سلطان اسے کھڑا ہونے کا اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہارے بابا یعنی سلجوقی سلطان کی بہت عزت کرتا ہوں، اسی لیے تمہارے جرم کو نظر انداز کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ابھی تک تم یہاں ہو، لیکن تمہاری آنکھوں پر جو پردہ پڑا تھا اب وہ ہمارے درمیان آ چکا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ملکہ کہتی ہے ایسا مت کیجیے سلطان محترم۔ سلطان اسے چپ کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں عصمت خاتون اور ان کے نومولود بچے کو تمہاری ذات اور تمہارے ظلم سے دور ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے، اور ہم تمہیں تمہارے نفس کے ظلم سے کیسے بچائیں گے خاتون۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وزیر آ کر کہتا ہے سلطان محترم، دیوان میں سب آپ کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد پھر صلاح الدین کو کنویں میں لیٹے دکھایا جاتا ہے جو کہتا ہے مدد یا رسول اللہ، مدد یا حبیب اللہ، اور پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سلطان نور الدین دیوان میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو شیر کو کہتا ہے سلطان محترم، فوج منتشر ہے، صلاح الدین کی غیر موجودگی نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھ دیے ہیں، ہم قدس کی طرف بھی نہیں جا سکے اور مصر بھی نہیں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، فوج کی صحیح سمت کا تعین کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ نور الدین غصے سے شیرکو کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں صلاح الدین کو لاپتہ ہوئے کتنے دن ہو گئے شیرکو؟ چلا کر کہتے ہیں کتنے دن ہوئے ہیں، کوئی سراغ ملا نہیں، تمہارا بھائی ایوب ایک مجہول خبر کے پیچھے یمن تک چلا گیا، وہاں سے کوئی خبر آئی نہیں، ہماری منزل اب کیا ہوگی یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر پہلے ہمیں صلاح الدین کا سراغ لگانا ہوگا۔ یا روکی کو وہ خبر بھیج دی؟ جی ہاں سلطان محترم، اسے آپ کے حکم کی اطلاع پہنچا دی گئی ہے، ان قریب وہ محل پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف بیلین جنگل میں ایک درخت کے پاس آ کر رکتا ہے، وہاں اسے پھر ایک پرانا خیال یاد آتا ہے جہاں وہ بھاگ کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے جس کے ہاتھوں پر خون ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا، اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کیا کر دیا میں نے، یہ خداوند مجھے معاف کر دینا۔ خیال ختم ہونے کے بعد بیلین گھوڑے سے اترتا ہے اور اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھتا ہے جہاں کچھ عرصہ پہلے اس نے زمین کے اندر کچھ چھپایا ہوتا ہے۔ وہاں سے پتے ہٹا کر وہ خنجر سے وہ جگہ پھر سے کھودتا ہے اور اس ڈبی کو باہر نکالتا ہے، ڈبی کو کھول کر دیکھتا ہے اور اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، پھر پانی پیتا ہے کہ اس کی نظر ایک کنویں پر پڑتی ہے۔ کنویں کے پاس آ کر دیکھتا ہے تو وہاں ایک خالی بالٹی پڑی ہوتی ہے، واپس جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے اندر سے آواز سنائی دیتی ہے
صلاح الدین کنویں میں بیٹھا مسلسل تلوار پر پتھر مار رہا ہوتا ہے۔ بیلین پانی کی بوتل سائڈ پر رکھ کر کنویں کے اندر جھانکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون ہے وہاں۔ صلاح الدین اوپر دیکھتا ہے۔ بیلین کہتا ہے کہ تم مجھے سن سکتے ہو، جس کے جواب میں صلاح الدین کہتا ہے میں یہاں ہوں۔ آگے سے بیلین جواب دیتا ہے میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، میں رسی پھینک رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور بالٹی کے گرد لپٹی رسی اتار کر اندر پھینکتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بیلین باہر سے کہتا ہے کہ رسی پکڑ لو، مجھے سن رہے ہو، رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ صلاح الدین رسی کو مشکل سے پکڑتا ہے اور بیلین اسے کنویں سے نکال رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر کرو یہ رسی کافی مضبوط ہے، بس تھوڑی اور ہمت کرو۔ آخر کافی محنت کے بعد بیلین صلاح الدین کو کنویں سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ معلوم نہیں تھا اس کام میں اتنی مشکل ہوگی، کیا تم ٹھیک ہو؟ اور صلاح الدین کو پانی پلاتا ہے۔ پانی پینے کے بعد صلاح الدین وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قاضی فاضل کو صحرا سے گزرتے دکھایا جاتا ہے۔ تھکاوٹ کے باعث ان کا گھوڑا رک جاتا ہے، جسے وہ کہتا ہے کہ میں نے تم پر کافی بوجھ ڈال دیا ہے، مجھے معاف کر دو میرے گھوڑے۔ شام کی فصیلیں یہاں سے نظر آ رہی ہیں، چلو بس تھوڑی اور ہمت کرو۔ بھاگنے والے گھوڑوں کی قسم، چمکنے والی روشنی کی قسم، صبح اٹھ کر حملہ کرنے والوں اور دشمن کو مٹی تلے روندنے والوں کی قسم، تم ایک مبارک جانور ہو کہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں تمہارا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم نے جتنے مورکے لڑے ان سب کی قسم، میں تمہارے ساتھ ظلم کرنے والے سے انتقام لوں گا۔ یہ ساری باتیں یاروکی اپنے زخمی گھوڑے سے کہتا ہے، جو جنگل میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا تم سن رہے ہو؟ یہ مدد کی پکار ہے، مگر یہ لوگ اپنی تقدیر سے نہیں بھاگ سکتے۔ جب گھوڑے، خاتون یا ہتھیار کو نقصان پہنچایا جائے تو کوئی رحم نہیں۔ بہادر مجھے خران کے خنجر دو۔ بہادر آ کر یاروکی سے کہتا ہے کہ حضور ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اس علاقے میں کئی گدڑ چھپے ہوں گے۔ جس کے جواب میں یاروکی کہتا ہے میرے گھوڑے پر حملہ کیا گیا ہے، انتقام بھی میں خود ہی لوں گا۔ اس کے بعد غار میں گھس کر وہ اس جانور کا خاتمہ کر دیتا ہے جس نے اس کے گھوڑے کو زخمی کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد شام کا محل دکھایا جاتا ہے۔ سلطان پریشانی کے عالم میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ صلاح الدین کے سپاہی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش میری زبان کٹ جاتی اور مجھے آپ کے سامنے یہ نہ بولنا پڑتا سلطان محترم، امیر صلاح الدین کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہم نے کونا کونا چھان مارا، ہر قبیلے میں، ہر علاقے میں خبر بھیجی ہے، بہترین سراغ لگانے والے لوگوں کو بھیجا گیا، لیکن نہ کوئی سراغ ملا، نہ کوئی خبر۔ سلطان پریشان ہو کر کہتے ہیں یا اللہ یہ سب کیا ہے؟ میرا دل خون رو رہا ہے۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ زندہ ہے یہ بات تو میں جانتا ہوں، لیکن وہاں کھڑا شیرکو کہتا ہے میں بھی آپ کا ہم خیال ہوں سلطان محترم، میرا بھی دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے، ہم دعا گو ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو خیر و عافیت سے ہو۔ دیوان میں موجود سب لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ نور الدین عزیز سے کہتا ہے کہ تلاش جاری رکھو۔ شیرکو سلطان نور الدین سے کہتا ہے مصر میں آپ کا ساتھ دینے والے اور درگام سے مخالفت رکھنے والے امیروں کی مدد سے شاور کی جانب سے لوگوں پر کیے جانے والے ظلم کو روکا جا چکا ہے، مگر درگام کو کوئی رحم نہیں آیا۔ بدقسمتی سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق خاص طور پر سنت کی پیروی کرنے والے لوگوں کی جان ابھی تک خطرے میں ہے میرے سلطان۔ اسی دوران وزیر دیوان میں داخل ہوتا ہے، سلطان کو ایک خط دیتا ہے شہنشاہ امارلی کی جانب سے، وہ تاج پوشی کی رسم کے لیے آپ کو قدس میں مدعو کر رہے ہیں۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں کہ وہ مجھے گواہ بنانا چاہتا ہے تاکہ سب کو یہ لگے کہ ہم نے اسے مان لیا۔ دوسری طرف یاروکی غار سے اس غلیظ جانور کا سر اتار کر لے آتا ہے اور چلا کر کہتا ہے اچھی طرح دیکھ لو حلب کے محافظوں، جو کوئی بھی میرے عزیزوں کو تکلیف پہنچائے گا اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ میرے سپاہیوں، میرے مجاہدوں،
اچھی طرح دیکھ لو، اچھی طرح ذہن نشیں کر لو، جب شیر میدان میں آ جائے تو وہ کسی گیدڑ کو زندہ نہیں رہنے دیتا۔